ایک بادشاہ بیمار ہوا، حکیموں طبیبوں کو بلایا، انہوں نے مرض کی تشخیص کر کے علاج تجویز کیا۔ اگر انسانی پتا اور جگر مل جائے تو اس سے دوائی تیار کی جا سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی زندگی بھی عجیب رنگ دکھاتی ہے، کبھی انسان کو ایک ایسے موڑ پہ لے آتی ہے جہاں اپنے بیگانے بن جاتے ہیں، جن سے محبت کی امید ہوتی ہے وہ نفرت کرتے ہیں، اور جن سے وفا کی امید ہوتی ہے وہ دھوکہ دے جاتے ہیں۔ شیشہ دل ٹوٹنے لگتا ہے، انسان اپنے بنانے والے کو پکارتا ہے، تو نے کہا ہے لا تکنا تو، لے سنبھال گرنے لگا بندہ تیرا۔ تو نے کہا ہے لا تکنا تو، لے سنبھال گرنے لگا بندہ تیرا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گلستان میں لکھا ہے، اگر کوئی دکھی دل سے، دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کو پکارے تو اللہ اسے گرنے نہیں دیتا، سنبھال لیتا ہے، بکھرنے نہیں دیتا، سمیٹ لیتا ہے۔ شیخ سعدی جو کہ اخلاقی تربیت میں ایک امام کی حیثیت رکھتے ہیں، انہوں نے اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ ایک بادشاہ بیمار ہوا، حکیموں طبیبوں کو بلایا، انہوں نے مرض کی تشخیص کر کے علاج تجویز کیا۔ اگر انسانی پتا اور جگر مل جائے تو اس سے دوائی تیار کی جا سکتی ہے، اور جس انسان کا وہ پتا یا جگر لینا ہے اس میں یہ خاصیتیں، یہ صفات ہونی چاہیے۔ انہوں نے چند ایک صفات بتا دی۔ بادشاہ نے وہ صفات اپنے سپاہیوں کو بتائیں، اپنے غلاموں کو، اور ملک میں پھیلا دیا کہ اگر ان صفات کا کوئی بندہ ملے تو اسے پکڑ کے میرے دربار میں لے آؤ۔ ایک غریب کسان کا نوعمر بچہ، 10 سال عمر تھی، اس میں وہ صفات پائی جاتی تھی۔ اسے گرفتار کر کے بادشاہ کے دربار میں لے آئے۔ بادشاہ نے غریب کسان سے بات کی، دولت کا منہ کھول دیا، بوریوں کے منہ کھول دیے۔ غریب کسان نے پہلی دفعہ اتنی دولت دیکھی، اس نے اپنا بیٹا بیچ دیا، دولت لے لی۔ پھر بادشاہ نے اس بچے کو قتل کروانے سے پہلے قاضی سے فیصلہ کروانا اپنے حق میں ضروری سمجھا، تاکہ کہیں کل کلاں عوام میرے خلاف نہ ہو جائے کہ اس نے اپنی دوائی بنوانے کے لیے ایک بچے کو قتل کیا اور اس کا پتا اور جگر حاصل کیا۔ قاضی کو بلایا۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں، قاضی نے بھی فیصلہ دے دیا کہ بادشاہ کی جان بچانا زیادہ ضروری ہے، اس بچے کا قتل جائز۔ جلاد آگے بڑھے، بھرے دربار میں حکیم اور طبیب اوزار لے کے کھڑے ہیں کہ جب بچہ قتل ہوگا تو انہوں نے مطلوبہ اعضاء نکالنے ہیں۔ باپ بھی کھڑا ہے، قاضی بھی کھڑا ہے، جلاد آگے بڑھا۔ بچے نے بڑے اطمینان سے مسکرا کے آسمان کی طرف دیکھا۔ بچے کے مسکرانے میں اس قدر اطمینان تھا اور ایسا تاثر تھا کہ بادشاہ ہل گیا، اس نے فوراً کہا رک جاؤ۔ جلاد رک گیا۔ بادشاہ نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا اور کہا موت تیرے سامنے تھی اور تو مسکرا رہا تھا، اس کا سبب کیا ہے؟ اس بچے نے کہا اس دنیا میں انسان کو جن رشتوں میں قدرت نے پرویا ہے ان میں سب سے زیادہ انسان کو جہاں سے محبت کی امید ہوتی ہے وہ اولاد کے لیے والدین ہیں، لیکن مجھے تو میرے باپ نے بیچ دیا اور دولت حاصل کر لی، اس سہارے نے بھی مجھے چھوڑ دیا، سہارا ٹوٹ گیا۔ پھر دوسری امید قاضی سے ہوتی ہے کہ وہ حق کا فیصلہ کرے گا، لیکن یہاں تو قاضی نے بھی ناحق فیصلہ کیا۔ پھر تیسری امید حکومت وقت سے ہوتی ہے، بادشاہ سے انصاف کی امید ہوتی ہے، اور میرے قتل کا تو خود بادشاہ طالب تھا، متمنی تھا۔
جب زمینی سارے سہارے ٹوٹ گئے، سب اسباب ختم ہو گئے، تو میں نے اپنے رب کو پکارا، تو نے کہا ہے لا تکنا، تو یہ سنبھال، اب گرنے لگا بندہ تیرا۔ میں نے جب اس کو دکھی دل سے پکارا ہے تو میرے دل میں مسکراہٹ تھی، میرے ہونٹوں پہ تبسم تھا، اس لیے کہ سب نے مجھے چھوڑ دیا، کہیں تو نہ مجھے چھوڑ دینا۔ میں نے جب اس کو پکارا تو وہ میری مدد کو پہنچ گیا اور تو نے جلات کو روک دیا۔ بادشاہ نے اس بچے کا ماتھا چوما۔ بادشاہ نے کہا جیسے امیر کی جان ہے ویسے ہی غریب کی جان ہے، میں ناحق تجھے قتل نہیں کروں گا۔ کچھ تحائف دیے، اس بچے کو رخصت کر دیا۔ حکیم و طبیبوں سے کہا تم چلے جاؤ، میں ایسی دوائی نہیں بنواؤں گا جس میں کسی پہ ناحق ظلم کروں، میں اپنی جان پر دوسروں کی جان کو ترجیح دیتا ہوں۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں، بڑی قابل توجہ بات ہے، شیخ سعدی لکھتے ہیں کچھ دنوں بعد وہ بادشاہ تندرست ہو گیا، اللہ کا فضل ہو گیا، جس نے دوسروں کی جان کو اپنی جان پر ترجیح دی اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی، جس نے دوسروں کی جان کی فکر کی اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ آپ دوسروں کے لیے خیر مانگیں، اللہ آپ کو خیر عطا فرما دے گا۔ اس ایک آیت سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زندگی گزارنے کے لیے چند ایک سبق بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک سبق تو یہ ہے، حالات جتنے بھی خطرناک ہو جائیں اور جیسے بھی بگڑ جائیں کبھی مایوس نہ ہوں، وہ اللہ کی قدرت میں ہے، رب جب چاہے ان کو سنوار سکتا ہے، ٹھیک کر سکتا ہے، اس لیے ہمیشہ اپنے رب سے امید رکھیں، حوصلہ رکھیں۔ دوسری بات، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیں، دوسروں کی خیر خواہی کریں، بھوک میں یا کسی دکھ میں آپ جو ان کی مدد کر سکتے ہیں وہ کریں، دوسروں کی جان بچانے میں اپنا کردار ادا کریں، اللہ آپ پر رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، آپ رحم کریں، آپ پر رحم کیا جائے گا۔ اور تیسری چیز جو میں اس حکایت کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، قافلہ انسانیت اس وقت انتہائی مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے، جس منجدھار میں کشتی پھنسی ہے اس سے نکلنا اتنا آسان بھی نہیں، ناممکن نہیں، ہاں مشکل ضرور ہے، اگر اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے تو آسان ہے۔ آپ روزانہ 20 منٹ، کم از کم 20 منٹ دعا کے لیے مقرر کر دیں کہ اس وقت میں نے صرف اپنے رب سے دعا کرنا ہے، اور ہاتھ پھیلائے رکھیں، مانگتے رہیں، خوب 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 دعائیں کریں۔ اب بھی دعا کا وقت نہیں آیا، اب بھی رب سے مانگنے کا وقت نہیں آیا۔ دعا اور ایمان کا بڑا گہرا تعلق ہے، اگر مصیبت کے اس وقت میں بھی آپ دعا نہیں کرتے تو پھر اپنے ایمان کی فکر کریں، میرا ایمان کس سطح کا ہے، بس ہاتھ پھیلائیں، لمبی دعا مانگیں۔ ہمارے ہاں لمبی دعا کرنے کا رواج نہیں رہ گیا، لوگ مختصر سی دعا کرتے ہیں بس ختم کر دیتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کروں گا، قافلہ انسانیت جس منجدھار میں پھنسا ہے، وقت ہمیں چیخ چیخ کے پکار رہا ہے، توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، دوسروں کی فکر کرو، خدمت خلق کو اپناؤ اور اپنے رب سے دعا کرو۔ تو خشکی دری پہ قادر ہے، آسان میری مشکل کر دے، ساحل کی طرف کشتی نہ سہی، کشتی کی طرف ساحل کر دے۔ دعا زبان کا بھی کام نہیں، دعا دل کا کام ہے، اگر دل طلب نہ کرے دعا نہیں ہوتی۔ دعا پڑھنا اور ہے، دعا مانگنا اور ہے۔ آپ مانگیں اللہ سے، جیسے بچہ ضد کر کے والدین سے مانگتا ہے تو اس میں جو اصرار ہوتا ہے یا اس کو جو یقین ہوتا ہے کہ میرے والدین مجھے دیں گے، دے سکتے ہیں، وہ اصرار کر کے مانگتا ہے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ آپ اپنے رب پر یقین کریں، وہ سنتا ہے،
وہ دے سکتا ہے، وہ رحمتیں کرنے والا ہے. بس آپ دعا پڑھنے کے بجائے دعا مانگنا سیکھ لیں. اللہ عمل کی توفیق عطا کرے. دکھی دل کی صدا جب اٹھتی ہے تو عرش عظیم تک پہنچتے ہوئے راستے میں کوئی شے رکاوٹ نہیں بنتی. اللہ تعالی ہمیں حالات کا احساس عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو نرمی عطا فرمائے.